السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ پاکستان میں جو آج کل تباہ کن قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، کئی لوگ بیچ میں ہلاک ہو چکے ہیں، کئی لاپتہ ہیں اور بہت خطرناک حالات ہیں پاکستان میں۔ تو اس سلسلے میں نیوز دیکھ رہا تھا جس میں پتہ چلا کہ ایک باپ اور اس کی بیٹی دونوں گاڑی میں جا رہے تھے اور وہ جو ہے پانی کا جو ریلا ہے وہ اپنے ساتھ اس گاڑی کو بہا کر لے گیا۔ تو اس سے پہلے سوات میں جو لوگ ٹور کرنے گئے تھے وہاں پہ وہ انجوائے کرنے گئے تھے، سیر سپاٹے کرنے گئے تھے، تو وہاں پہ سیلاب آیا اور وہ انہیں بہا کر لے گیا۔ اور ایسا ہی ایک ہاسپٹل کا ایک جو لوگ تھے ہاسپٹل کے ڈاکٹرز وغیرہ، وہ سب مل کر ایک بڑی گاڑی میں مل کر 22 لوگ گلگت گئے تھے سیر کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ ان پر بادلوں کا جو ہے وہ بادل پھٹ گئے اور ایک سیلاب والی صورتحال ان پر نازل ہو گئی، جس میں کئی لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں گزارش یہ کرنی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بارشیں ہوتی ہیں، طوفان ہوتے ہیں، جس قدر بھی دنیا میں زمینی یا آسمانی آفات آتی ہیں، قیامت تک آتی رہیں گی، زلزلے، طوفان، بارشیں، آندھیاں، بیماریاں، وائرسز، یہ سب دراصل اللہ تعالیٰ کے عذابات ہوتے ہیں۔ اور ان عذابات میں یہ کیوں آتے ہیں، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جو میں نے اپنے چینل پر اس سے پہلے میں کئی لیکچرز دے چکا ہوں کہ یہ کیوں آتے ہیں یہ عذابات، اور نیچے میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا، آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عذابات کیوں آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں۔ مختصر طور پر بیان کر دیتا ہوں کہ یہ عذابات اس لیے آتے ہیں کیونکہ لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں، برائیوں کے کام کرتے ہیں، فحاشی کے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر یہ عذاب نازل فرماتا ہے۔ اور یہ جو حالات ہیں، ان عذابات میں جو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں ان میں ظاہر ہے کچھ واقعتاً گناہ گار ہوتے ہیں، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ نمازی بھی ہو سکتے ہیں، پرہیزگار بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ابھی وہ جو باپ بیٹی گاڑی میں جا رہے تھے تو اس کے بارے میں نے نیوز میں یہ بتا رہے تھے کہ ایک بندہ جو جاننے والا تھا، اس آدمی کو جو کرنل تھا، تو وہ نمازی تھا، 5 وقتہ نمازی تھا، اس کے باوجود وہ اس عذاب میں جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اب اس صورتحال میں یہ ہے کہ جو گناہ گار اور اللہ کے نافرمان لوگ ہلاک ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے اللہ کے عذاب ان پر نازل ہوتا ہے، وہ اللہ کے عذاب کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب ہے یہ۔ لیکن جو لوگ نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، وہ اگر ہلاک ہو جاتے ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب یہ تصور نہیں کیا جاتا، ان کے لیے ایک حادثہ ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہے۔ تو جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا ہے کہ مومن اگر کوئی ایسی بیماری سے مر جائے، پیٹ کی بیماری سے مر جائے، دب کر مر جائے، تو وہ شہید ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی ناگہانی آفت میں اگر کوئی مومن جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے، اس پر اللہ کا عذاب وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا عذاب ویسے تو یہ جو آفات ہیں وہ اپنی ذات میں تو اللہ کا عذاب ہی ہیں، لیکن اس عذاب کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے جو لوگ ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ ہلاک ہونے والے بدکار ہیں، بدعمل ہیں، بے نمازی ہیں تو وہ اللہ کے عذاب کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے، لیکن اگر وہ نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، تو وہ گویا ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ گیا۔ اب اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اور یہ تمام جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سیلاب اور بارشوں کی لپیٹ میں ہے، ایسے حالات میں کرنا کیا چاہیے، کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے، انسان کو نمازی ہونا چاہیے، متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، گناہوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہے، کبھی بھی موت آ جائے، کسی بھی حادثے میں انسان ہلاک ہو جائے تو کم از کم تسلی رہے کہ چلو نیکی کی حالت میں ہی میں مر رہا ہوں، اور مرنے کے بعد کہاں جا رہا ہوں؟ جنت میں جا رہا ہوں۔ اس لیے سب سے پہلے تو نیکی ضروری ہے، تقوی ضروری ہے، اللہ والا ہونا ضروری ہے،
کیونکہ اگر بندہ نیک نہیں ہوگا اور اچانک عذاب آ گیا اور اس میں پھر توبہ بندہ کرے گا تو وہ توبہ تو قبول ہی نہیں ہوتی. توبہ تو تب قبول ہوتی ہے جب امن کی حالت میں انسان توبہ مانگے اور پکی توبہ کرے. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان نیک بن جائے, متقی بن جائے, بنمازی بن جائے, گناہوں سے پرہیز کرنے والا بن جائے. ایسا ہوگا تو پھر جب بھی کبھی کوئی عذاب آ گیا, کسی حادثے میں بندہ مر گیا, تو تسلی رہے گی کہ بندہ جنت میں جا رہا ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ سب جو زمینی اور آسمانی آفات ہیں یہ تمام اللہ تعالیٰ کے عذابات ہیں. تو ان عذابات میں جو ہے کرنا کیا چاہیے, وہ یہ کرنا چاہیے کہ ان عذابات, ان آفات کو, زمینی آسمانی آفات کو اللہ کا عذاب ہی سمجھنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے جس طرح یہ اکثر دہریہ قسم کے اور دنیا پرست قسم کے لوگ, غافل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے, یہ تو ٹیکٹونکس پلیٹس زمین کے نیچے جناب وہ موومنٹ کرتی ہیں تو زلزلہ آ جاتا ہے. یہ تو سائنٹیفک ریزنز بیان کر رہے ہوتے ہیں, اس کو اللہ کا عذاب ہی نہیں سمجھتے, حالانکہ زلزلہ بھی اللہ کا عذاب ہے. تو یہ تمام قسم کی جو آفات آتی ہیں ان کے پیچھے سائنٹیفک ریزنز ہی ہوتی ہیں, لیکن وہ تمام جو ہیں وہ اللہ کے عذابات ہی ہوتے ہیں, کیونکہ سائنس بھی اللہ نے پیدا کی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جتنے بھی آفات زمینی یا آسمانی یا بیماریاں یا وائرسز آتے ہیں وہ سب اللہ کے عذابات ہی ہوتے ہیں. تو ان کو اللہ کا عذاب ہی سمجھنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. جیسے کہ قرآن شریف میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 40 میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک یہ لوگ, یعنی یہ جو کفار لوگ ہیں, اللہ کے نافرمان لوگ ہیں, یہ اس بستی پر سے بھی گزرے ہیں کہ جس بستی پر بری طرح کی بارش برسائی گئی تھی. تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں, بلکہ یہ تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی ہی امید نہیں رکھتے. تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آفات نازل ہوتی ہیں اس میں بچ جاتے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, نظارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی ہلاک ہو گیا, وہ بھی ہلاک ہو گیا, اسے بھی سیلاب بہا کر لے گیا, فلاں زلزلے میں مر گیا, فلاں کرونا وائرس میں مر گیا. تو یہ جو تمام چیزیں ہوتی ہیں ان کو جب انسان دیکھتا ہے, جو ہلاک نہیں ہوتا, اس کے لیے یہ ایک اتمام حجت ہوتی ہے, باعث عبرت ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کر, ان آفات کو دیکھ کر, لوگوں کے ہلاک ہونے کو دیکھ کر توبہ استغفار کرے, آخرت پر ایمان یقین رکھے اور اس کے لیے خود نیک بنے, متقی بنے. کیونکہ آخرت پر ایمان لانے, یقین کرنے کا مطلب تو یہ ہے نا کہ نیک بننا ہے, آخرت سے ڈرنا ہے, حساب کتاب کے دن سے ڈرنا ہے, اللہ سے ڈرنا ہے. تو اس کے لیے خود کو نیک بنانا ہے. یہ تو نہیں کہ آخرت پر تو جی میرا ایمان ہے, اللہ پر بھی ایمان ہے, لیکن میں نیک نہیں بننا چاہتا, میں نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا. ایسا تو کوئی بیوقوفی اور غافل انسان ہی کہہ سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بارشیں آتی ہیں, تباہی مچاتی ہیں, یا کسی بھی قسم کی کوئی آفتیں آتی ہیں, وہ اس لیے آتی ہیں کہ دیکھنے والوں کے لیے وہ ایک عبرت کا سامان ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں, وہ توبہ استغفار کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذابات کے ذریعے پوری تمام کے تمام گناہ گاروں کو نہیں مٹاتا, بلکہ چند ایک لوگوں کو نمونے کے طور پر ہلاک کر دیتا ہے, تاکہ جو لوگ بچ جاتے ہیں ان کے لیے اتمام حجت ہو جائے کہ وہ اسے دیکھ کر سبق حاصل کریں, عبرت حاصل کریں, توبہ استغفار کریں, اللہ کی طرف پلٹیں, نیک بن جائیں. تو اگر وہ نہیں بنتے تو ان پر اتمام حجت ہو جاتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے انہیں ہلاک کر سکتا ہے, اور نہ بھی کرے تو کم از کم ان کے لیے اتمام حجت ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ زندہ رہتے ہیں, وہ لوگ جتنی بھی لمبی عمر ہوتی ہے, وہ پھر جب بھی مرتے ہیں وہ توبہ کے بغیر مرتے ہیں, کیونکہ انہیں تو یہ گمان ہو جاتا ہے نا کہ ہم تو بچ جائیں گے, ہم تو بچ گئے ہیں, ہم تو گویا کہ خدا کے بڑے چہیتے ہیں, ہمیں تو خدا نے ہلاک ہی نہیں کیا, حالانکہ ہم تو اتنے گناہ گار ہیں. جس کا مطلب ہے ہم خدا کے چہیتے ہیں تو ہم آخرت میں بھی بچ جائیں گے. تو وہ یہ اس گمان پر پھر وہ توبہ استغفار ہی نہیں کرتے, گناہوں سے توبہ ہی نہیں کرتے. جب وہ ایسی حالت میں مرتے تو پھر سیدھا جہنم میں جاتے. تو اس لیے یہ جو عذابات ہیں, جیسے کہ سورہ فرقان آیت 40 میں فرما دیا کہ یہ بے شک یہ لوگ, یعنی یہ نافرمان لوگ ہیں, اس بستی پر سے بھی گزرے ہیں کہ جس پر بری طرح کی بارش برسائی گئی تھی. تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہیں, مگر یہ لوگ تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کے ہی قائل نہیں, امید ہی نہیں رکھتے, ان کا ایمان ہی نہیں کہ آخرت کے بعد حساب کتاب ہونا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ یہ تمام آفات جو ہیں بچ جانے والے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا سامان ہے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں, توبہ طائب ہو جائیں. تو ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ کرنا کیا چاہیے لوگوں کو کہ جہاں پر بھی یہ عذابات آتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے, دعائیں کرنی چاہیے, عبادات کرنی چاہیے, اور ان جگہوں کے قریب نہیں جانا چاہیے جہاں پر یہ آفت نازل ہوئی ہے. مثلا کہیں پر سیلاب ہے, پانی کھڑا ہے, جمع ہو گیا ہے, تو اس کے قریب نہیں جانا چاہیے.
کیونکہ اس کو اللہ کا عذاب سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ نہیں کہ جی میں تو اللہ بچانے والا ہے، میں تو جی بڑا نمازی ہوں. اب دیکھیں نا، یہ جو باپ اور بیٹی ہلاک ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں وہ بندہ تو نمازی تھا، 5 وقت نمازی تھا، پھر بھی وہ ہلاک ہو گیا. کیوں ہلاک ہو گیا؟ اسی لیے کیونکہ اس نے وہ جو دریا، وہ جو سیلاب تھا، اس نے وہ قدر نہیں کی. اس کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے دور ہو جاؤ، اس سے خود کو بچاؤ. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ تدبیر اختیار نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں ہم تو جی نمازی ہیں، دعا مانگتے ہیں، بچانے والا اللہ ہے. وہ خود احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے، حالانکہ تدبیر اختیار کرنا ضروری اور فرض ہے. چنانچہ سورۃ الحجر آیت نمبر 65 میں یہ آیت مذکور ہے کہ جس میں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ واقعہ ہے کہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ جو بستی ہے جن کو آپ نے تبلیغ کر دی ہے، اب ان پر عذاب آنے والا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ رات کو جو ہے نا یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں، دوسری جگہ پر چلے جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ اس جگہ پر اب عذاب آنے والا ہے. تو اب ان فرشتوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ تو چونکہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی نیک لوگ ہیں، لہٰذا آپ ادھر ہی ٹھہرے رہیں، عذاب آئے گا آپ بچ جائیں گے، یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے. یہ فرشتوں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ اس جگہ کو، یعنی ان فرشتوں نے لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو جو تھا ان کو یہ کہا کہ آپ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جائیں. تو پھر فرمایا کہ صبح ہوتی پھر اس جگہ پر عذاب آ گیا اور وہ جو بستی تھی، وہ جو لوگ تھے، نافرمان لوگ تھے، وہ ہلاک ہو گئے. تو مطلب یہ کہ لوط علیہ السلام کو بھی تدبیر اختیار کرنے کا کہا گیا، حکم ہوا کہ وہ تدبیر اختیار کریں، اس جگہ جہاں پر عذاب نازل ہونے والا ہے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلے جائیں. یہ نہیں فرمایا کہ آپ وہیں پر رہیں، آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ بچ جائیں گے عذاب سے، آپ یہیں رہیں. یہ نہیں فرمایا آپ چلے جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں. جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ تدبیر اختیار کرنا فرض ہے، ضروری ہے. تو جہاں پر آپ دیکھیں گے اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، وہاں سے دور ہٹ جاؤ، تدبیر اختیار کرو، خود کو بچاؤ، ٹھیک ہے نا. وہ جہاں پہ سیلاب ہے وہاں سے خود کو بچاؤ. تو ہر خطرناک جگہ سے کہ جہاں پر خدشہ موجود ہے نقصان کا، وہاں سے خود کو بچانا مومن پر فرض ہے. تو اس سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے. تو یہ جو بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ جی بس اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر توکل ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ بچا لے گا ہمیں، ٹھیک ہے نا، بس ہم جہاں کہیں بھی جائیں، تو وہ غلط سوچتے ہیں، وہ غلط خیال ہے. خود تدبیر اختیار کرنی ہوتی ہے. اب جیسے یہ مونسون کے موسم میں یہ لوگ جاتے ہیں گلگت بلتستان جاتے ہیں، وہاں پہ سیر سپاٹے کرنے، حالانکہ موسم اتنا خراب ہوتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا خوف نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ خیال کرتے ہوں گے نہیں کہ جی ہم تو بڑے نمازی ہیں، اللہ سے ہمارا بڑا تعلق ہے، تو اللہ بچا لے گا، بچانے والا اللہ ہے. جہاں پہ موت لکھی ہوگی بس وہاں پہ اللہ نے موت دے دینی ہے، لہٰذا ہمیں تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ تدبیر اختیار کرتے نہیں ہیں، حالانکہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذابات کی سے خوف کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے عذابات ہوتے ہیں، خوف کرنا چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، دعائیں بھی کرنی چاہیے اور خود عملی تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے. اور ایسی تمام جگہوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیے، دور رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ خدشہ ہو کہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ایسے موسم میں کہ جب بارشیں ہو رہی ہیں اور مانسون ہے اور حالات خراب ہو سکتے ہیں، موسم خراب ہو سکتا ہے، چاہیے کہ سیر وغیرہ کے لیے نہ جایا جائے، تو محفوظ رکھا جائے خود کو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.